वालेकुम। तो आज आपको सैर करवा रहे हैं चकवाल की बुलंद तरीन चोटियों पे मौजूद एक ऐसी तारीखी आबादी की कि जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाइलाइट्स। जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी से डरते हो, पहले भी तो गुजरे हैं दौर न रसाई के, बेरिया खुदाई के, बेरिया खुदाई के। फिर भी ये समझते हो हे चारज़ूमंदी, ये शबे ज़बाबंदी है रही खुदाबंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते, हाथ बोल उठते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको इस जगह के बारे में बता दें कि जहाँ पे हम मौजूद हैं, चकवाल का एक तारीखी गांव जो बरसगीर में एक अलग स्टेट का दर्जा रखता था। अंग्रेज़ों ने जिसे वेंडी वैली का नाम दिया। एक खूबसूरत वादी जिसके जंगल, पहाड़, चश्मे आपको फ़ौरन अपने सैर में जकड़ लेते हैं। लेकिन जिस चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा हैरान किया वो इसकी बुलंद तरीन चोटी, जो चकवाल की बुलंद तरीन चोटियों में से एक है। वहाँ पे मौजूद एक आबादी थी। इस चोटी तक पहुँचना बहुत मुश्किल था क्योंकि कम से कम 6 घंटे पैदल चलना और दुश्वार गुजार रस्तों और जंगल में से गुजरना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जब हमने दूर से इस आबादी को देखा तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल गर्दिश करने लगे कि इतनी बुलंद तरीन चोटी पे लोग आखिर क्यों आबाद हुए, उनका रहन सहन कैसा था और पानी और खुराक का निज़ाम क्या था, और सबसे बड़ा सवाल कि वो वहाँ पे कैसे आबाद हुए, उनकी लाइफ कैसे गुजरी और आखिर वो कहाँ गए। क्योंकि आबादी के आसार अभी तक मौजूद थे, तमाम चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं थे। तो करवाते हैं आपको सैर आज वहाली ज़ेर के खोलों की। हमने सुबह 6 बजे इस चोटी का रुख किया। जंगल में मौजूद जानवर, नित नए पौधे, नित नए फूल और ऐसी ऐसी चीज़ें जिन्हें देख के हमें यकीन हो गया कि सच में जंगल में एक नई दुनिया आबाद है। जंगल में मौजूद नित नए जानवर, मकड़े और मादनियात देख के हमें यूँ लग रहा था कि शायद हम साउथ अफ्रीका के किसी बड़े जंगल की तरफ निकल आए। लेकिन शायद ही इससे खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत जंगल और इतनी खूबसूरत चीज़ें हमने अपनी लाइफ में कहीं देखी। हमने रास्ते में शिकार करने की भी कोशिश की जो नाकाम रही, लेकिन ये हमारी लाइफ का सबसे बेहतरीन तजर्बा था। यहाँ पे हमारी नज़र एक खूबसूरत मकड़े पे पड़ी जिसने एक पूरे एरिए को कवर किया हुआ था और अपने मखसूस जाले, अपने मखसूस घर से वो इस पूरे रास्ते को रोके हुआ था। उससे थोड़ा आगे बढ़ते ही हमने एक ऐसा पौधा देखा जो शायद हम में से पहले किसी ने नहीं देखा था और शायद आपने भी कभी नहीं देखा। जंगल में मौजूद ये पौधा अपनी तर्ज का अनोखा पौधा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल मज़ीद पुरस्कार और ख़ूबसूरत होता जा रहा था और हम हैरान थे कि अल्लाह ने सच में एक नई दुनिया जंगल में बसा रखी। अजीब व गरीब चट्टानें, अजीब व गरीब दरख्त और चीज़ें देखते देखते हम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे और अब हम मौजूद थे उस मकाम पे कि जहाँ से ये कदीम आबादी अपने लिए पानी का इंतज़ाम किया करती थी। पानी बहुत कम था लेकिन इसकी बनावट और खूबसूरती इस बात की गवाह थी कि किसी दौर में
یہ خوبصورت تالاب ہوا کرتا تھا۔ مقامی لوگوں نے اس کو نام دیا تھا سرا علی بن کا۔ اس کو سرا علی بن کہا کرتے ہیں۔ یہ تالاب بھی اس بلند ترین چوٹی کے دامن میں واقع ہے۔ اس کے آگے ملی ہمیں ایک حیرت انگیز چیز۔ درخت پہ پائے جانے والی اس چیز کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو ایک دفعہ اسے چکھ لے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اب ہم اس قدیم آبادی کے بالکل نیچے موجود تھے، اور اتنا خوبصورت اور اسرار رستہ شاید ہی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو۔ قدیم آبادی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب مغلوں پہ زوال کا دور آیا تو ان کے کچھ اہم لوگوں نے، کچھ اہم خاندانوں نے اس چوٹی پہ آ کے پناہ لی اور اپنی جان بچائی۔ اور اس چوٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اس چوٹی سے دور دراز کے علاقوں تک بآسانی نظر رکھی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اس چوٹی کا انتخاب اسی لیے کیا کہ اپنے آنے والے دشمن سے ہوشیار رہیں۔ اس چوٹی سے بآسانی 3 اطراف سے حملہ کیا جا سکتا ہے اور ایک اطراف سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کا رستہ موجود ہے۔ اور اس مقام سے آغاز ہوا اس قدیم آبادی کا، جن کے 10 سے 15 گھروں کے آثار آج بھی مکمل طور پر اس چوٹی پہ موجود ہیں۔ اور باقی کی ویڈیو آپ یہ خیال، یہ سوال اپنے ذہن میں رکھے ہوئے دیکھیں کہ ایسا کریں یہ قدیم آبادی، یہ سوال ذہن میں رکھے ہوئے کہ اس چوٹی پہ ان لوگوں کی زندگی کیسے گزری، ان لوگوں نے اپنا نظام زندگی کیسے چلائے رکھا، اور آخر وہ آبادی کہاں گئی۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدداب کے تحت کافی عرصہ پہلے جب یہاں کھدائی کی تو یہاں سے پرانے مٹی کے برتن، کچھ ہتھیار اور مختلف چیزیں دریافت ہوئیں۔ لیکن افسوس کہ باقی چیزوں کی طرح حکومت نے اس قیمتی اثاثے پہ، اس قیمتی آبادی، قدیم آبادی پہ آج تک کوئی توجہ نہیں دی۔ آثار قدیمہ نے بھی آج تک اپنی کوئی ٹیم اس مقام پہ روانہ نہیں کی، کیونکہ آج بھی ممکن ہے کہ اس جگہ کی کھدائی کے دوران ایسی چیزیں، ایسے راز سامنے آئیں کہ جن سے ہم تاریخ کا ایک نیو چیپٹر لکھ سکیں۔ اور اس جگہ پہ ایک قدیم تندور کے مکمل نشانات موجود تھے، اور اس درخت کے نیچے ان کے بیٹھنے کی جگہ آج تک محفوظ ہے۔ اور اس چوٹی کی ایک سائیڈ پہ موجود تھا ایک بہترین رستہ، جو شاید اسی لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کبھی ایمرجنسی میں موو کرنا پڑے تو اس رستے سے موو کیا جا سکے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین اور مکمل آبادی کے آثار کتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی پوری طرح سے موجود ہیں۔ دیکھیں گے کہ اس چوٹی سے نظر آنے والے مناظر، اس چوٹی پہ موجود چیزیں اور نظر آنے والا جنگل اور اس کی خوبصورتی تھوڑی سی حکومتی مدد سے ایک بہترین سیاحتی مرکز بن سکتا ہے، اور تھوڑی سی کھوج جو محکمہ آثار قدیمہ اگر کرے تو یہاں سے بہترین ایک قدیم آبادی کے نقش اور انتہائی قیمتی چیزیں دریافت ہو سکتی ہیں۔ ایسا کریں اس چوٹی سے نظر آنے والے خوبصورت مناظر جو شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھے ہوں۔ پال کی اس تحصیل چوہس حیدن شاہ کے تاریخی گاؤں وہالی کی اس چوٹی سے آپ بآسانی دریائے جہلم،
چکوال کے تمام علاقے کھیبڑا ساٹھ مائن سے کلر کہار اور دور دراز کے تمام علاقے بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس دوربین یا اس طرح کی کوئی بھی چیز موجود ہے تو آپ بآسانی مارکلا ہلز اور دور دراز کے علاقے بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اور گائیڈ یہاں کے مقامی لوگوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کم از کم اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے آپ کو گھنے جنگل میں سے گزرتے 6 گھنٹے کا پیدل سفر طے کرنا پڑے گا. اور اس دوران آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جنگل میں موجود کافی حد تک خطرناک جانوروں سے. تو گائیڈ اور سیفٹی کا تمام سامان آپ کے ساتھ لازماً ہونا چاہیے. اور یہاں کے بزرگوں کے مطابق پھر اس قدیم آبادی نے چوٹی سے نیچے کا رخ کیا اور آباد ہوا یہ گاؤں جسے وینڈی ویلی کا نام دیا گیا. انگریزوں نے اسے وینڈی ویلی کا نام دیا اور یہ چکوال کے خوبصورت ترین بلکہ پاکستان کے خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک ہے. ہم نے کوشش کی کہ قدرت کے اس قدیم اور پوشیدہ راز سے پردہ اٹھائیں اور آپ لوگ بھی بآسانی اس جگہ کا وزٹ کر سکتے ہیں. اور اسپیشل گائیڈ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری ٹیم کو گائیڈ کیا. مرزا سہیب احمد صاحب، جن کا نمبر آپ دیسی پاکستان سے کانٹیکٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو بآسانی آپ کی اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی حکومتی نمائندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا آپ میں سے کوئی بھی اس ویڈیو کو ٹورزم ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی ادارے تک پہنچا سکتا ہے تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں. اور یہ خوبصورت جگہ ایک خوبصورت سیاحتی مرکز کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور تمام لوگ اس خوبصورت جگہ سے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے ویڈیو کے لیے وقت نکالا. جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو پیار دیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی بہترین ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں. آخر پہ ہماری پوری ٹیم سہیب، شاہ نواز، دانیال، حسام، حماد، مرزا کیف علی اور تمام دوستوں کے شکر گزار ہیں اور اسپیشلی سمی کہ جنہوں نے سفر میں ہمارا ساتھ دیا. سب لوگ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. پاکستان زندہ باد.